اچھا، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے، فوائد الفوائد شریف میں ہے، کہتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا، مجھے کہا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ میں نے عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو اپنے باپ سے مشورہ نہ کر لوں؟ دریائے رحمت جوش میں ہے اور کہا جو مانگنا ہے مانگ لو، موقع بڑا اہم ہاتھ میں آیا ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق سے مشورہ نہ کر لوں؟ کہا جاؤ ان سے پوچھ لو۔ حاضر ہوئی دریائے رحمت جوش میں، محبوب نے فرمایا کہ عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو، مجھے بتایا جائے کہ میں حضور سے کیا مانگوں۔ فرمایا عائشہ حضور سے عرض کرنا کہ معراج کی قربت خاص میں اللہ نے آپ سے کوئی راز کی باتیں کی تھی، تو ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دیں۔ مانگا بھی تو علم مانگا اور کہا عائشہ سنو، میرے سے وعدہ کرو جو حضور بتائیں مجھے بھی آ کے بتانا۔ کہا ٹھیک۔ حاضر ہوئی، حضور نے فرمایا عائشہ مشورہ ہو گیا؟ جی حضور ہو گیا۔ کہا بتاؤ پھر کیا مانگتی ہو؟ کہا حضور معراج کی قربت خاص میں جب آپ گئے تھے تو اللہ نے آپ سے کوئی کلام فرمایا تھا؟ کہا جی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور پھر ان باتوں میں سے ایک بات مجھے بتا دیں۔ حضور مسکرا پڑے، اس بات پہ بھی مسکرائے ہوں گے کہ میرے یار غار کا انتخاب کیسا ہے، اور اس بات پہ بھی مسکرائے ہوں گے کہ اگر راز کی بات بتا دوں پھر راز راز تو نہ رہا، لیکن خود ہی پہلے وعدہ کیا تھا جو مانگو گے دوں گا۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کی حضور مجھے ان باتوں میں سے ایک بات بتا دے۔ تو حضور فرمایا عائشہ سنو پھر، جب میں قربت خاص میں پہنچا میرے رب نے مجھ سے جو خاص باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ کہ اے محبوب آپ کی امت میں سے اگر کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا میرے اوپر لازم میں بغیر حساب کے جنت عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ پر ویسے کوئی شے لازم نہیں ہے، کوئی شے اللہ پہ فرض نہیں ہے۔ ہمارے قائد کی کتاب میں لکھا ہے، شرح قائد میں، شرح مقاصد میں، خیالی سب کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ پر کوئی شے لازم نہیں ہے، کوئی فرض نہیں اللہ پر، لیکن از خود اپنے اوپر کوئی شے لازم کر لے تو یہ اس کا کرم ہے۔ تو کہا یہ بات میں اپنے اوپر فرض کر لی ہے، لازم کر لی ہے کہ جو شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے بغیر حساب کے اسے جنت عطا کروں۔ ام المومنین بہت خوش ہوئی کہ بسا اوقات کسی شکستہ دل کی بات سن لیتے ہیں، کسی کا دکھڑا ہی بیٹھ کے سن لینا کبھی تو اس کو تسکین ہو جاتی ہے، کسی کی مدد کر دیتے ہیں، کسی کے کام آ جاتے ہیں، کسی کو مصیبت سے نکال دیتے ہیں۔ یہ تو بخشش کا بہانہ مل گیا۔ اپنے والد گرامی کے پاس حاضر ہوئی، کہا ہاں عائشہ حضور سے پوچھا؟ جی پوچھا۔ کیا بتایا حضور نے؟ تو کہا کہ حضور نے یہ بات کہی ہے۔ ام المومنین بہت خوش تھی، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے جب سنا تو زاروں کے تار رونا شروع کر دیا۔ ابا جی یہ بات رونے والی تو نہیں، بسا اوقات دکھیوں کے ہم کام آ جاتے ہیں، پریشان حالوں کی دل کی جو ہے وہ شکستگی دور کر دیتے ہیں، یہ تو بخشش کا بہانہ ہاتھ آ گیا۔ کہا عائشہ اسے معکوس بھی پڑھو، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو۔ اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، اور اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو پھر تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا۔ آج کے معراج النبی کے موضوع پہ ہونے والے اس اجتماع سے یہ درس لے کر گھروں میں پلٹنا، ہو سکے تو کسی کا دل جوڑ دینا، لیکن کسی کے دل کی شکستگی کا سامان نہ بننا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے تو یہاں تک احتیاط فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی پیالی غریب ہمسائے کے گھر بھی بھیج دو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے اور ایسے وقت میں کھانا پکاؤ جب ہمسائے کے بچے سو چکے ہوں۔ چونکہ بچے اٹھ کے ضد کر بیٹھے اور ماں باپ سے انہوں نے مطالبہ کر لیا، غریب ماں باپ استطاعت نہیں رکھتے، تو بتاؤ ان بچوں کے دکھ کا علاج کس کے پاس ہوگا؟ وہ کیا کسی نے کہا نا، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ لیکن ہم نے ان لوگوں کے درد کو کبھی سمجھا؟ عید کے دن بھی بیوہ کا یتیم بچہ آلو چھولے بیچنے پہ مجبور ہوتا ہے،
کبھی بسوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچے پانی بیچتے اور کنڈکٹروں کے دھکے کھاتے ہوئے دیکھیں. یہ بچوں کے سکول جانے کا زمانہ ہے، لیکن ہمارا معاشرہ بے درد ہو چکا ہے. تو ہمیں کسی کا دل نہ توڑنا، کسی کے دل کی شکستگی کا سامان نہ بنا. جوڑ سکتے ہو تو کسی کا دل جوڑ دینا، کسی کی شکستگی کو دور کر سکتے ہو تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ بندے کو کہاں کی کہاں پہنچا دیتی ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا کی مجلس لگی ہوئی تھی. ایک شخص ایک کونے سے اٹھا، عرض کی حضور میرا بچہ گم ہے اور مل نہیں رہا، دعا کریں مل جائے. قبل اس سے کہ حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، مجلس کے دوسرے کونے میں ایک شخص بیٹھا تھا. عرض کی حضور میں ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، میں نے بچوں کے ساتھ اس کے بیٹے کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. باپ نے سنا تو دوڑ لگا دی. آقا فرمائے سے بلاؤ. بلایا گیا. بہت جلدی ہے میاں. جی حضور آپ جانتے ہیں باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں. بچے کی ماں الگ تڑپ رہی ہے، ممتا کی ماری ہوئی ماں کو بھی قرار دینا چاہتا ہوں، اور بچے کو دیکھ کے خود بھی آنکھوں کی تسکین کا سامان کرنا چاہتا ہوں. فرمایا ضرور جاؤ، تمہیں روکتا نہیں، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، جب باغ کے کنارے جاؤ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھو، اپنے بچے کو بھی پالو تو بچے کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا، نام لے کے پکارنا. حرض کی بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے، آخر میرا بیٹا ہی تو ہے. فرمایا تم بچھڑے ہوئے ہو اور تمہارے لہجے میں بلا کا پیار ہوگا، اور تم نہیں جانتے کہ ان کھیلنے والے بچوں میں ہو سکتا ہے کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو. اور جب تم اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے اس کا دل چھدے گا، کلیجہ زخمی ہوگا. آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا. یہ اسلام کا مزاج ہے. بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، اور لوگوں کے لیے دل شکستگی کے سامان نہ کرو، لوگوں کے دل جوڑنے کی کوشش کرو. تو کہا عائشہ میرے رب نے مجھ سے جو باتیں کی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے، آپ کی امت میں سے اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ بغیر حساب کے اس کو جنت عطا فرماؤں گا. اللہ تعالی ہمیں اس معراج کی برکتیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کا نور نصیب فرمائے.